میری شادی کو چند ہی دن گزرے تھے جب شوہر کے ویزے کے کاغذات مکمل ہوئے اور میں کینیڈا چلی گئی۔ میں خوش بھی تھی اور اماں سے بچھڑنے کا دکھ بھی تھا۔ رخصتی کے وقت اماں نے مجھے گلے لگایا تو میرے آنسو نہ رکے۔ اماں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، بیٹی تجھے وہ ساری خوشیاں نصیب ہو جو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ کینیڈا پہنچ کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شوہر بہت خیال رکھنے والا تھا، گھر بہت خوبصورت تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں جلد ہی اپنے نئے گھر کے طور طریقوں میں ڈھل گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر، زندگی ایک ترتیب میں رواں دواں تھی۔ بس ایک خلا تھا، اماں کی آواز، اماں کی دعائیں، اماں کی باتیں۔ دل اکثر چاہتا تھا کہ کچھ دیر اماں سے بات کر لوں، ان کی آواز سن لوں، لیکن جب بھی میں اپنے بھائی یا بھابھی کو فون کرتی ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا، اماں تو دوا کھا کر سو گئی ہیں، یا وہ ابھی محلے کی پھپھو کے گھر گئی ہیں، یہ آتے ہی بات کروا دوں گی۔ شروع کے چند ہفتے میں نے سمجھوتا کیا، سوچا کہ اماں کا آرام ضروری ہے، لیکن پھر یہ بہانے روز کا معمول بن گئے۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور یوں سال گزرنے لگے۔ میں ہر بار جب ویڈیو کال کی فرمائش کرتی، بھابھی کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر بات ختم کر دیتی، کبھی نیٹ کا بہانہ، کبھی موبائل کی بیٹری، اور کبھی یہ کہ اماں کو فون سننا پسند نہیں۔ دل عجیب سا ہونے لگا، اماں کی آواز ایک خواب بن گئی تھی۔ ہر رات سونے سے پہلے دل میں ان کی تصویر آتی، آنکھیں نم ہو جاتیں۔ ایک دن دل بہت بے چین تھا، میں نے ضد کی کہ بس آج اماں سے بات کرنی ہے۔ بھابھی نے فون اٹھایا اور کہا، آمنہ ابھی تو اماں سو رہی ہیں، بعد میں کروا دوں گی۔ میں نے کہا بس 2 منٹ آواز ہی سن لوں۔ بھابھی نے ٹال دیا۔ میں چپ ہو گئی مگر دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اماں کی تصویر مانگی، بھابھی نے تصویریں بھیجی۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو دل ہل گیا۔ اماں بہت کمزور لگ رہی تھیں، چہرے پر وہ رونق نہ تھی جو میں چھوڑ کر گئی تھی۔ آنکھوں میں عجب سی تھکن تھی اور ہونٹوں پر پرانی سی مسکراہٹ غائب تھی۔ میں نے فوراً بھابھی سے پوچھا، یہ اماں اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ بھابھی نے ہنس کر کہا، تمہیں وہم ہے، اماں بالکل ٹھیک ہیں، ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، دوائی بھی وقت پر دیتی ہوں، تم تو جانتی ہو اماں ایسے ہی کمزور سی لگتی ہیں۔ میں نے بات کو نظر انداز کیا مگر دل نہ مانا۔ میں ہر مہینے کچھ پیسے بھیجتی تھی اماں کی دوائیوں، کپڑوں اور خرچ کے لیے۔ بھابھی کہتی، دیکھو آمنہ، میں تو چاہتی ہوں اماں کا پورا چیک اپ کرواؤں پر ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں، بھائی کا کام کاج بھی آج کل ڈھنگ سے نہیں چل رہا۔ میں نے بنا کچھ کہے اور پیسے بھیج دیے، بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اماں آرام سے ہوں۔ کئی بار اماں کی آواز سننے کا اشتیاق اتنا بڑھا کہ رات کو خواب میں ان کی آواز آتی، جیسے وہ پکار رہی ہوں، آمنہ بیٹا میری بچی۔ میں نیند سے جاگ جاتی اور دل دھک دھک کر رہا ہوتا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اماں سے ملنے۔ شوہر کہتا، تھوڑا اور صبر کرو، ابھی تمہاری جاب نئی نئی لگی ہے، چھٹی لینا مشکل ہوگا، اگلی عید پر ضرور چلیں گے۔ ایسے ہی 5 سال گزر گئے۔ 5 سال میں ایک بار بھی اماں سے بات نہ ہو سکی، نہ ویڈیو کال، نہ فون پر۔ ان کی آواز، ہر بار صرف بھابھی کے الفاظ اور بہانے۔ میں اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، چادریں، سب کچھ باقاعدگی سے بھیجتی رہی۔ ہر بار اماں کی خوشی کا سوچ کر دل کو تسلی دیتی کہ شاید وہ بہت دعائیں دیتی ہوں گی، لیکن دل میں ایک سوال ہر دن گہرا ہوتا جا رہا تھا، کیا اماں واقعی خوش ہیں یا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ ایک دن شام کے وقت میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر بھابھی کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کال اٹھائی اور دوسری جانب سے جو آواز آئی وہ میری اماں کی تھی، بہت کمزور، بہت کانپتی ہوئی آواز، آمنہ، آمنہ بیٹا، آمنہ۔ میری زبان گنگ ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئیں، دل جیسے رک سا گیا ہو، لیکن اچانک فون بند ہو گیا۔ میں نے بار بار کال ملائی لیکن فون بند تھا۔ اس دن کے بعد دل کو کچھ بھی اچھا نہ لگا۔ ہر لمحہ دل ایک عجیب بے چینی سے گھرا رہا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، جیسے کوئی پردہ اٹھنے والا ہو۔ اور پھر وہ طوفان آیا، ایسی شدت سے آیا کہ میرا دل چیخ اٹھا۔ لیکن اس واقعے سے پہلے میں صرف اس سوال میں الجھی رہی کہ میری اماں مجھے کیوں نہیں مل رہی تھیں، کیوں 5 سال میں ایک بار بھی ان کی آواز پوری طرح سننے کو نہ ملی۔ اور یہ سوال اب میرے لیے محض سوال نہیں رہے بلکہ ایک بھیانک حقیقت کی تمہید بننے والے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے بار بار بھابھی کو کال کی، لیکن ہر بار یا تو فون بند ملا، انہوں نے اٹھایا نہیں۔ میرے دل میں عجیب سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے، اماں کی لرزتی آواز، ان کا میرا نام لینا، اور پھر اچانک فون کا بند ہو جانا، یہ سب میرے وجود پر ایک بوجھ بن گیا تھا۔ مجھے کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ شوہر نے محسوس کیا کہ میں کچھ بدل گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دوبارہ بھابھی کو میسج کیا کہ مجھے اماں کی حالیہ تصویر بھیج دو۔ وہ تصویر جو آئی اسے دیکھ کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔
اماں کا چہرہ مزید کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، ان کی جلد پر عجیب سی پلاہٹ تھی جیسے وہ کئی دن سے بیمار ہوں۔ ماتھے کی شکنیں پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھیں۔ میں نے تصویر کو بار بار غور سے دیکھا، ہر بار اماں کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے ان کے لب خاموش ہوں لیکن دل بہت کچھ سنا رہا ہو۔ میں نے فوراً بھابھی کو کال کی۔ اس بار کال اٹھا لی گئی۔ بھابھی، یہ تصویر کب کی ہے؟ اماں ٹھیک ہیں، مجھے بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ بھابھی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سنائی دی۔ آمنہ، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہیں، یہ بس تصویر کی روشنی کا اثر ہے، اور ہاں وہ عمر کی وجہ سے تھوڑی کمزور تو لگتی ہیں لیکن ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو۔ میں نے سانس بھری مگر دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پچھلی بار اماں نے مجھ سے بات کی تھی، یاد ہے؟ فون پر وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، تم نے فون بند کر دیا۔ بھابھی کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں، ارے وہ اماں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھیں۔ میں نے سوچا تم پریشان ہو جاؤ گی اس لیے فون بند کیا۔ میں خاموش ہو گئی لیکن دل کی بے چینی اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ چند دن بعد میں نے جیسے تیسے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، گرم چادر اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیک کیں، ایک بڑا سا پارسل تیار کیا اور کوریئر کروا دیا۔ ساتھ ایک خط بھی لکھا جس میں صرف یہی کہا، اماں میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیں اور پلیز جب بھی موقع ملے مجھے فون ضرور کریں، مجھے آپ کی آواز کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ پارسل بھیجنے کے چند دن بعد بھابھی کی کال آئی، آمنہ، اماں نے تمہارا پارسل دیکھا، بہت خوش ہوئیں، وہ تو اتنا رو دیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے، تم واقعی بہت خیال کرتی ہو ان کا۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ کہا؟ بھابھی نے تھوڑا ہنستے ہوئے کہا کہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے، تمہیں بہت دعائیں دے رہی تھیں۔ یہ سن کر دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اماں کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار کے علاج کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گی تاکہ بھابھی کو کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے اگلے دن 50,000 روپے بھیجے اور ساتھ میسج کیا کہ یہ اماں کے مکمل چیک اپ کے لیے ہیں، براہ کرم انہیں اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ مکمل چیک اپ کرواؤں گی، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، میں ہر دوسرے تیسرے دن میسج کرتی لیکن رپورٹس کی کوئی تصویر نہ آئی۔ کبھی جواب آتا، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ملا نہیں، کبھی کہا جاتا ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آئی نہیں، اور کبھی کہا جاتا اماں کو بخار ہے اس لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں کا خواب آیا، خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھیں، ہاتھ میں میری تصویر تھامی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے تو تجھے پالا تھا، تجھے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ میں آنکھ کھلتے ہی رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ فوراً شوہر نے میری حالت دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا، اماں کی حالت، تصویر، خواب، بھابھی کی باتوں میں چھپی جھوٹ کی بو۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، آمنہ بیٹا، آمنہ، وہ لرزتی، سسکتی، ٹوٹتی ہوئی آواز جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین ہی نہ کیا یہ میری اماں کی آواز تھی۔ 5 سال بعد پہلی بار ان کی زبان سے اپنا نام سنا تھا، جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا، بار بار ملایا مگر اب نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری تھی کہ جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پاس آ بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھیں، جیسے بہت بے بس ہوں، جیسے کسی مصیبت میں ہوں۔ شوہر نے کہا، تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی۔ دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہ آواز آئی، ارے بہن خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، بھائی اماں ٹھیک ہیں؟ ان کی آواز آئی میرے فون پر، وہ مجھے پکار رہی تھیں۔ بھائی نے ایک زوردار کہکا لگایا، اوہ وہ، ارے وہ تو کبھی دوائی کے اثر میں بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، کل بھی کہہ رہی تھی تم پاکستان آئی ہو، حالانکہ تم تو کینیڈا میں ہو۔ میں چپ رہی لیکن دل دھڑکنے لگا۔ بھائی نے کہا، تم پریشان نہ ہو، اماں کے آرام کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، بستر پر ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے، تمہاری بھابھی تو دن میں 2 بار ان کے پاؤں دباتی ہیں، ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہیں تمہاری ماں کی۔ میں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا کہا، بھائی کبھی میری اماں سے میری بات کروا دینا پلیز۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور، کل ہی کرواتا ہوں، بس آج وہ سو رہی ہیں۔ کال بند ہوئی مگر دل کا اضطراب اب شدت اختیار کر گیا۔
اگلی صبح میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں سارا دن سوچتے سوچتے گزارا۔ شام کے وقت کینیڈا میں موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا، بادل چھائے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازے پر گئی تو ایک مقامی پاکستانی خاتون نرگس آنٹی کھڑی تھیں۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھیں، بہت مخلص اور نرم دل تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ بیٹھتے ہی انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی نوٹ کی اور پوچھا، بیٹا سب خیریت ہے؟ میں ضبط نہ کر سکی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اماں کی آواز، فون کا بند ہونا، بھائی کا اطمینان، دل کی بے چینی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، آمنہ بیٹا، کبھی کبھی ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں کے چہرے کی جو تصویر تم نے مجھے دکھائی تھی وہ ماں کی خاموش چیخیں تھیں۔ ان کی بات نے میرے دل کی حالت بیان کر دی۔ اسی لمحے نرگس آنٹی نے ایک عجیب سی بات کی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو، پچھلے سال جب میں پاکستان گئی تھی تو تمہاری اماں کی محلے دار رشیدہ خالہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اماں بہت کم باہر نظر آتی ہیں اور اکثر شام کو ان کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں چونک گئی۔ کیا واقعی؟ آنٹی نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، اور رشیدہ خالہ نے کہا کہ انہوں نے کئی بار تمہاری بھابھی کو اماں سے اونچی آواز میں بات کرتے سنا ہے۔ یہ بات میرے لیے بجلی کی طرح تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اماں اتنی اذیت میں ہوں گی۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہی تصویر گھوم گئی، اماں کا کمزور چہرہ، خالی آنکھیں، جھریوں میں چھپی کہانی۔ اسی رات میں نے بھائی کو ایک سخت میسج کیا، بھائی کل شام ویڈیو کال پر اماں سے بات کرواؤ، چاہے وہ سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں، مجھے ان سے خود بات کرنی ہے، اگر نہ کی تو میں خود پاکستان آ رہی ہوں۔ کافی دیر تک جواب نہ آیا، پھر میسج آیا، ٹھیک ہے کل شام کروا دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور ہم دونوں نے طے کیا کہ اگر کل بھی بات نہ ہوئی تو ہم بنا بتائے پاکستان روانہ ہوں گے۔ دل جیسے کسی طوفان سے پہلے خاموشی میں تھا۔ اماں کی پکار، رشیدہ خالہ کی گواہی، نرگس آنٹی کی باتیں اور بھابھی کی لاپرواہی، سب کچھ ایک ایک کر کے جڑنے لگا تھا۔ اور اب میں جان گئی تھی صرف آواز سننا کافی نہیں ہوگا، مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ عید کی آمد قریب تھی اور موسم بھی ایک خوشگوار سے تبدیلی آ چکی تھی۔ کینیڈا میں برف باری تھم چکی تھی، دن کچھ لمبے اور نرم ہو چلے تھے۔ ایک روز شوہر نے کافی کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا، آمنہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر اس بار عید پاکستان جا کر منائیں؟ میرے دل نے جیسے ایک جست لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا واقعی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں تم کافی دنوں سے اماں کی بات کر رہی ہو، میرا بھی دل ہے کہ اب اس بار سب کو سرپرائز دیں، کسی کو نہ بتائیں، بس اچانک جا پہنچیں۔ میں نے سر ہلا دیا، جیسے کسی خواب میں اڑنے لگی ہوں۔ میں نے لمحوں میں تیاری شروع کر دی۔ عید کی شاپنگ کی، اماں کے لیے نئی چادر، نیا سوٹ، ایک نرم کمبل، خوشبو اور پسندیدہ بادام بھی رکھے، بھتیجوں کے لیے کھلونے، کپڑے اور چاکلیٹس، بھائی کے لیے عطر اور بھابھی کے لیے جیولری سیٹ، تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ سفر طویل ضرور تھا مگر دل کی خوشی نے ہر تھکن بھلا دی۔ جہاز کی لینڈنگ ہوتے ہی دل بے چین ہو گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں دوڑ کر چھپ جانا چاہتا ہو۔ ہم سیدھے سسرال گئے، چند گھنٹے وہاں گزارے، پھر اگلی صبح میں نے شوہر سے کہا، چلو آج اماں کے گھر چلتے ہیں۔ ہم نے گاڑی میں سب تحفے رکھے اور خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا مگر ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی ساتھ تھی۔ جب ہم گلی کے کونے پر پہنچے تو میں نے شوہر سے کہا، تم گاڑی یہیں روکو، میں پیدل جاؤں گی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے دھیرے سے قدم بڑھائے، تحفوں سے بھرا بیگ کندھے پر لٹکائے، دل میں ماں کی مسکراہٹ کا تصور لیے دروازے کے قریب پہنچی، مگر وہ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ آنگن سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر جھانکا تو محلے کی کچھ عورتیں صحن میں کھڑی تھیں، چہروں پر حیرت، کچھ کے ماتھے پر بل۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا، کیا ہوا خالہ، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم آمنہ ہو نا بیٹا، اندر جا کر دیکھو، بہت برا حال ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں اکھڑ گئے۔ میں تیزی سے اندر بھاگی، جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے حواس گم کر گیا۔ اماں زمین پر گھری ہوئی تھی اور بھابھی ایک جھاڑو ان کے اوپر برسا رہی تھی، ان کے منہ سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، گرم پانی میرے بچوں پر پھینک دیا، اب تمہیں میں مزہ چکھاتی ہوں۔ میری ماں چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں نے چیخ ماری، بھابھی بس کریں۔ وہ چونک کر رہ گئی، جھاڑو ہوا میں ہی تھم گیا۔ تم آمنہ؟ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچی، ان کا جسم کانپ رہا تھا، جیسے چہرے پر خراشیں، لباس گندا اور آنکھیں نم۔ میں نے انہیں گلے لگایا، میرے کپڑے ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اماں میں آ گئی ہوں، آپ کی آمنہ آ گئی ہے۔
انہوں نے میرا چہرہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے چھوا اور بس اتنا کہا، بیٹا دیر ہو گئی۔ میرے شوہر بھی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ محلے کی عورتیں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھیں، کچھ نے آنسو پوچھے، کچھ آہیں بھر کر واپس جانے لگی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ گاڑی تک لے گئی۔ ان کے جسم پر نیل کے نشان تھے، کچھ جگہوں پر جلد جلی ہوئی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، سیدھے اسپتال لے چلو۔ راستے بھر اماں میرے ہاتھ پکڑے رہیں، جیسے ڈر ہو کہ میں کہیں پھر سے نہ چھوڑ دوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو برسوں کا ظلم بیان کر رہا تھا۔ اسپتال میں چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ زخم پرانے بھی ہیں اور کچھ حالیہ بھی۔ جسم میں کمزوری ہے، خون کی کمی ہے اور ذہنی دباؤ کی علامات بھی ہیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے سر جھکایا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور اسی لمحے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ عید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت لے آئی تھی، اور اب میں اپنی ماں کا سایہ کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں سفید بستر پر لیٹی تھیں، ان کی سانسیں دھیمی مگر مسلسل تھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتیں، پھر آنکھیں بند کر لیتیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ ایک لمحے میں اماں کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے سہارا دیا۔ ان کے لرزتے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، بیٹا مجھے لگا تھا میں تجھے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا، اب آپ میرے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔ کمرے کی ایک دیوار پر سایہ سا پڑا ہوا تھا، شاید سورج کا جھکتا زاویہ تھا، میرے دل کی الجھن کا عکس۔ مگر اس لمحے اماں نے اپنی چادر کے پلو سے آنسو پوچھے اور آسمان کی طرف جھولی اٹھا دی۔ یا اللہ، تو نے میری فریاد سن لی، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جو سہا، جو ظلم برداشت کیے، بس آج تو انصاف کا دروازہ کھول دے۔ میں نے ان کی لڑزتی جھولی کو دیکھا، میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ ان کا جسم نیلوں سے بھرا تھا، ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، کچھ تازہ تھے جن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو سوجا ہوا تھا جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو، وہ کمر پر جلنے کا نشان۔ وہ دیکھ کر میرا وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا اماں؟ انہوں نے نظریں چرا لی، مگر پھر جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اٹھانے کا وقت آ گیا ہو۔ آمنہ بیٹا، یہ ایک دن کی بات نہیں، تیری شادی کے بعد سے ہی جب گھر میں تیری آواز کم سنائی دینے لگی تو تیرے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھنے لگی۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ گھر کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، بہو نئی آئی ہے، میں ہی سنبھال لوں گی، مگر جلد ہی وہ مجھ پر حکم چلانے لگی۔ کبھی چائے دیر سے دی تو کبھی برتن پھینک دیے، کبھی صفائی میں دیر ہو گئی تو گالیاں۔ میں خاموش بیٹھی سن رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، سانس رکی ہوئی۔ پہلے تو صرف زبان کی سختی تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے ہاتھ بھی سخت ہوتے گئے۔ تیرے بھائی کو شکایت کرتی تو وہ کہتا، اماں صبر کریں، وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے ہر بات کے ساتھ ایک زخم رس رہا ہو۔ پچھلے مہینے وہی گرم پانی کا واقعہ، اس دن میں نے صرف اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کیا تھا۔ وہ بالٹی واش روم کے دروازے کے پاس رکھی تھی، جیسے ہی میں لے کر جانے لگی، بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے اور ایک بھاگتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالٹی ہل گئی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر آ گرے اور وہ رونے لگا، اور بس اماں کی آنکھیں بھر آئیں، آواز رند گئی۔ بس وہ آئی اور بغیر کچھ سنے وہی بالٹی جو ابھی بھی گرم تھی میرے اوپر پھینک دی۔ میں چیختی تڑپتی، مگر وہ کہتی رہی، بڑھیا میرے بچے جلائے ہیں تو نے۔ میرا دل جیسے کانپ گیا۔ میں اماں کے زخموں کو چھونے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں انہیں تکلیف اور نہ بڑھ جائے۔ محلے والیوں نے شور سنا تو آ کر بچ بچاؤ کیا، ورنہ شاید انہوں نے میری بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو کو روکا نہیں۔ اماں، آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے ہلکا سا ہنس دیا، مگر وہ ہنسی دکھ کی انتہا تھی، جو بتاتی تھی، کیا ہوتا بیٹا، تجھے تکلیف ہوتی، تیرے گھر کا سکون خراب ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم تو خوش رہے۔ میں نے ان کی پیشانی کو چوما اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب ان کی زندگی کی ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ رات دیر تک میں اسپتال کے ساتھ بنے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سر کو سہلاتی ہوئی۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ کیوں ہمیں وقت پر ان لوگوں کی سچائی نظر نہیں آتی جنہیں ہم سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عید کی خوشیاں میرے لیے اب صرف ایک فرضی تہوار رہ گئی تھیں۔ میرے لیے اصل عید اس لمحے ہوگی جب اماں کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ سکون اور ان کے لبوں پر خوف کی جگہ دعا ہوگی، اور میں اسی لمحے کا انتظار کروں گی، وہ لمحہ بناؤں گی۔ اسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔
اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا تھا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال بن چکا تھا۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دیں، جس نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے اونچائیوں پر پہنچایا، آج وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی کے آخری دن گزار رہی تھیں۔ 2 دن کے علاج کے بعد اماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھائی کو فون کیا۔ میں جانتی تھی یہ بات اب صرف رسم ادا کرنے والی نہیں بلکہ فیصلہ کن گفتگو ہونے والی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تھوڑی اکتاہٹ، تھوڑا لاپرواہ انداز۔ ہاں اماں کیسی ہیں اماں اب؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھائی اماں بہتر ہے، مگر جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ فوراً بول پڑا۔ دیکھو بہن، اماں کی عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی۔ تم تو جانتی ہو چھوٹی چھوٹی بات پر رونا، شکایتیں، اور میری بیوی وہ تو دن رات ان کی خدمت کرتی ہے۔ میں نے دل میں ابلتے غصے کو بمشکل روکا۔ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اماں کی حالت دیکھی ہے، ان کے جسم پر زخم، جلنے کے نشان، کمزوری، سب کچھ۔ یہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ آمنہ تم جذباتی ہو رہی ہو۔ وہ بس وہ لمحہ تھا جب میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ بھائی اب میں نہیں سن سکتی، میں اماں کو اپنے ساتھ کینیڈا لے جا رہی ہوں۔ ان کی باقی زندگی میں وہ ہر وہ سکون پائیں گی جس کی وہ حقدار ہیں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر تھوڑا سا سرد لہجہ آیا۔ تمہاری مرضی، جو بہتر سمجھو۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک اماں کے بستر کے قریب بیٹھی رہی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا تو مجھے لے جا رہی ہے نا اپنے ساتھ؟ میں وہاں تنگ نہیں کروں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، اماں تنگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوں۔ آپ میرے دل کی سب سے بڑی دعا ہو۔ عید کا دن آ چکا تھا مگر ہمارے لیے وہ دن روایتی خوشیوں سے ہٹ کر ایک نئے سفر کی شروعات تھا۔ شوہر نے سب انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میں نے اماں کے لیے نیا لباس نکالا، ان کے لیے نرم جوتے خریدے اور ان کا وہ دوپٹہ جس میں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھیں احتیاط سے سامان میں رکھا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی قید سے رہائی ملنے والی ہو۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جاتیں، جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، جیسے کسی کونے میں ان کے زخموں کی گواہی چھپی ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اماں اب پیچھے کچھ نہیں، بس آگے صرف محبت ہے۔ کینیڈا پہنچ کر میں نے ان کے لیے گھر میں ایک الگ کمرہ تیار کیا، نرم بستر، گرمی رکھنے والا ہیٹر، ان کی پسند کی چھوٹی سی جائے نماز اور کھڑکی کے سامنے ایک کرسی جہاں وہ دھوپ میں بیٹھ سکیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہر وہ سہولت پائیں جس سے وہ محروم رہ چکی ہیں۔ پہلے ہی ہفتے میں ان کی طبیعت میں واضح فرق آیا۔ ان کا چہرہ کھلنے لگا، آواز میں اعتماد واپس آیا، وہ نرمی سے بولنے لگیں اور سب سے بڑھ کر وہ مسکرانے لگیں۔ میری چھوٹی بیٹی ان سے لپٹ کر کہتی، نانو آپ کہانی سنائیں نا، اور اماں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہتیں، پہلے کھجور کھا کے سناؤں گی۔ ہم نے انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مکمل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، یہ خاتون بہت عرصے سے ذہنی اور جسمانی اذیت میں رہی ہیں، مگر اب صحیح دیکھ بھال کی جائے تو عمر کے اس حصے میں بھی اچھا وقت گزار سکتی ہیں۔ میرا دل جیسے سجدے میں گر پڑا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میں ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتی، ان سے پرانی باتیں سنتی۔ وہ اپنی جوانی کی کہانیاں سناتی، ابا جی کا ذکر کرتی اور اکثر کہتی، آمنہ تم آ گئی ہو نا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھیں، ان کی دعاؤں میں آنسو شامل تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اماں آج کیا دعا کی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میں نے اللہ سے کہا اب جس دن بھی موت آئے آمنہ کی آنگن میں آئے سکون سے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایک بیٹی اپنی ماں کو بچا لینے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ اب میرا ہر دن ان کی خدمت میں گزرتا، ان کے لیے میں وہی کھانے پکاتی جو وہ چاہتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور رات کو سونے سے پہلے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو نیند کا پہرا دیتی۔ میں جانتی تھی یہ سب دیر سے ہوا، مگر کبھی کبھی دیر سے ملا انصاف انسان کو خوشی دیتا ہے جو وقت پر ملی راحت نہیں دے سکتی، اور میں وہ ہر لمحہ اماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کینیڈا کے خزاں نے جب درختوں سے پتے چننے شروع کیے تب میری زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی تھی۔ اماں کی سانسوں میں اب وہ بے چینی نہیں رہی تھی جو پاکستان میں ہر وقت ان کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ وہ ہر صبح نماز پڑھتیں، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتیں اور شام کو چائے کے ساتھ پرانی یادیں دہراتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان کی باتوں میں ڈوبتی اور ہر دن ایک نئی دعا بن کر گزرتا۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، میرا فون بجا۔ اسکرین پر پاکستان کا نمبر دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فون اٹھایا، دوسری طرف میرے چچا زاد بھائی کی آواز تھی جو عام طور پر رسمی حال چال کے لیے کال کرتا تھا۔ آمنہ بات سنو، کچھ سنبھل کر بیٹھو۔ میں نے فوراً کہا، کیا ہوا؟ اماں کے بارے میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں اماں ٹھیک ہیں، مگر تمہاری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہت برا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ اس نے آہستہ سے کہا، بہت برا ہوا ہے آمنہ، دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، وہ اسپتال میں ہیں، شدید تکلیف ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں صوفے پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ وہی بھابھی تھی جس کے ظلم و ستم کی داستانیں میرے دل پر زخم بن چکی تھی۔ چچا زاد بھائی نے مزید کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ مسلسل رو رہی ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، اماں کو کہنا مجھے معاف کر دے، میں نے ان پر بہت ظلم کیا، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے اماں کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اسپتال میں جھولی اٹھا کر مانگی تھی جب ان کے جسم پر زخم تھے اور دل پر داغ۔ یا اللہ ابھی دنیا میں ہی میرا انصاف کر دے، مجھے وہ لمحہ دکھا دے جب ظالم کو اس کے عمل کی سزا ملے۔ کیا یہ وہی لمحہ تھا؟ کیا واقعی ماں کی بد دعا اس طرح رنگ لائی تھی؟ میرا دل لرز گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھا گئی۔ شام کو میں نے اماں سے بات کی، ان کے چہرے پر پرسکون روشنی تھی جیسے انہیں کہیں سے راحت ملی ہو۔ میں نے بات چھپائی نہیں، آہستہ سے کہا، اماں پاکستان سے فون آیا تھا، بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں کا ہاتھ کپ کپانے لگا مگر آنکھوں میں حیرت کی بجائے ایک گہرا سکون ابھرا۔ کیسا ایکسیڈنٹ؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، رو رو کر معافی مانگ رہی ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اماں نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تو بڑا عادل ہے، میں نے تیری عدالت پر یقین رکھا تھا اور تو نے میرا یقین قائم رکھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں اب آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی آواز دبائے گا، نہ کوئی زخم دے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ آنسو شکر کے تھے، خوف کے نہیں۔ بیٹا میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، لیکن جو میرے ساتھ کیا گیا وہ اللہ نے دیکھ لیا، اور آج اگر وہ عورت معافی مانگ رہی ہے تو یہ اس کی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ انہیں معاف کریں گی؟ وہ تھوڑا رکیں پھر بولیں، میں انسان ہوں، میرے دل میں درد ہے، زخم بھی، لیکن میں اللہ کے انصاف کے بعد اپنی طرف سے سب چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی عدالت کافی ہے۔ میں جانتی تھی ماں کی عظمت تھی، وہ جو برسوں تک بے بسی سہتی رہیں آج بھی معافی دینے کو تیار تھیں۔ کچھ دن بعد مجھے پھر پاکستان سے خبر ملی کہ بھابھی کی حالت مزید بگڑ گئی ہے، ان کا ذہنی توازن بھی متاثر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی چیختی، کبھی ہنستی اور بار بار کہتی، میری ٹانگیں نہیں ہیں، اماں کو بلا دو، میں ان کے قدموں میں گرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، بس اللہ اسے سکون دے دے۔ شاید وہ اب بھی نہ سمجھ پائی ہو کہ اس نے کیا کھویا، اور میں نے سوچا یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی زندگی کو قید خانہ بنایا، جس کے ہر لفظ، ہر ہاتھ نے اماں کے جسم اور دل پر داغ چھوڑے۔ آج وہ خود اپنی ذات کی قید میں گرفتار تھی، اپنی ٹوٹی ہڈیوں، کٹی ٹانگوں اور بکھرے ہوش کے ساتھ۔ یہ اللہ کا نظام تھا جو ہمیشہ اپنا انصاف کرتا تھا۔ اماں کی دعا، صبر اور خاموشی نے وہ کام کیا جو شاید کوئی عدالت نہ کر سکتی، اور میں ہر دن اماں کے ساتھ گزرتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی جب وہ جھولے اٹھا کر بولی تھی، یا اللہ ابھی مجھے انصاف دیکھنا ہے، اور اللہ نے وہ دکھایا۔ پورے یقین کے ساتھ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اماں نرم کمبل میں لپٹی اپنی جائے نماز کے قریب بیٹھی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں، لب ہلکے ہلکے حرکت میں تھے، چہرے پر ایک خاصا سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا بیٹھی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہ ہاتھ جو کبھی تھر تھراتے تھے، جن پر نیل تھے، جن کی انگلیاں روز جھاڑو اور برتنوں سے زخمی رکھتی تھیں، آج ان میں نرمی اور اطمینان تھا۔ اماں نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے مسکرائیں، آمنہ بیٹا آج میری دعا قبول ہوئی۔ میں نے جھولی اٹھائی تھی تو نہ صرف انصاف مانگا تھا، میں نے یہ مانگا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھوں جب میرا رب مجھے خاموشی سے سرخرو کرے، اور اس نے کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں نے اماں کا ہاتھ چوما اور کہا، اماں اللہ نے آپ کی ہر وہ سسکی سنی جو آپ نے تنہائی میں لی، ہر وہ آنسو دیکھا جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر پونچھ دیا۔ اماں نے آنکھیں موند لیں جیسے کسی دور کے منظر کو یاد کر رہی ہوں۔ بیٹا ظلم سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے چپ رہنا۔ میں نے برسوں صبر کیا صرف اس لیے کہ میرا گھر بکھر نہ جائے، تیری زندگی پر کوئی سایہ نہ پڑے۔ میں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بس اپنے رب سے کہا، اور آج اس نے مجھے میری ماں ہونے کی لاج رکھ لی۔ میں نے آہستہ سے ان کے پیروں پر سر رکھا۔ اماں میں شرمندہ ہوں کہ میں دیر سے آئی، کاش پہلے آ جاتی تو شاید آپ کو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولیں، نہیں بیٹا تو وقت پر آئی، اتنا وقت بھی نہ ہوا کہ میں خاموشی سے دنیا سے چلی جاتی اور تجھے کچھ بتائے بغیر چلی جاتی۔ میرا رب مجھے اس وقت بھی سن رہا تھا جب تمہیں مجھ سے بات کرنے نہ دی جاتی تھی۔ وہ دن جو میں نے اندھیرے میں گزارے آج وہی دن میرے لیے روشنی بن گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو خوشی کے تھے۔ مجھے لگتا ہے بیٹا جیسے رب نے مجھے نئی زندگی دی ہو۔ اسی لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر پاکستان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔
میں نے فون سائلنٹ کر دیا۔ اماں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا شاید وہی لوگ اب بار بار فون کرتے ہیں، بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے کہتے ہیں، وہ ہر وقت اماں اماں کرتی ہے۔ اماں نے گہرا سانس لیا۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے بیٹا، میں نے معاف کر دیا دل سے، مکمل طور پر۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ واقعی؟ ہاں بیٹا، میں نے اللہ سے انصاف مانگا تھا، بدلہ نہیں، اور جب وہ دے چکا تو اب میرا دل خالی ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہی وہ عظمت ہے جو صرف ماں کے حصے میں آتی ہے۔ برسوں تک ظلم سہنے کے باوجود وہ دل میں نفرت نہیں پالتی۔ اسی دن شام کو اماں نے کہا چلو باہر چلتے ہیں، تمہارے گھر کے سامنے وہ پارک دکھاؤ جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے فوراً ویل چیئر نکالی اور اماں کو بٹھایا اور دھیرے دھیرے پارک کی طرف لے گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے جھوم رہے تھے جیسے رب کی رحمت زمین پر اتر رہی ہو۔ وہاں پہنچ کر اماں نے دور تک دیکھتے ہوئے کہا، آمنہ، جو عورت بیٹی کو جنم دے کر پالتی ہے وہ صرف ایک ماں نہیں ہوتی، وہ صبر کا پیکر ہوتی ہے، اور اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی اور دل سے شکر ادا کیا، شکر اسی لمحے کا، انصاف کا، اس دعا کا جو دنیا میں ہی قبول ہوئی۔ اب اماں کے چہرے پر ایک نور تھا، ان کے الفاظ میں تاثیر تھی، ان کی خاموشی میں رب کا شکر چھپا تھا۔ میں جانتی تھی اب وہ ماں جو برسوں تک خاموش ظلم سہتی رہی، اپنے رب کی طرف سے بولی جا چکی تھی۔ دنیا نے وہ دن دیکھ لیا تھا جس دن صبر کی قیمت ادا ہوئی اور دعا نے اپنی طاقت دکھا دی۔ پارک کے بینچ پر بیٹھی اماں ہوا کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے برسوں بعد انہوں نے آزادی کی خوشبو سونگھی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون کی ایک ایسی جھلک تھی جو شاید کسی عبادت گزار کو سجدے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، لیکن اماں کے چہرے پر دھوپ جیسی گرم جوشی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کا بچھڑا لمس دوبارہ پا لیا ہو۔ آمنہ، تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی بیٹی نہیں کرتی۔ تم صرف بیٹی نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ آخری سہارا ہو جو مجھے میری دعاؤں کے بدلے میں ملا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اماں، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے، جو آپ نے میرے لیے کیا وہ ساری زندگی بھی لٹا نہیں سکتی۔ اماں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اللہ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے میرے حق کا انصاف ہو جائے، اور وہ ہو گیا، وہ بھی دنیا کے سامنے۔ ایک پرندہ قریب آ بیٹھا، جیسے وہ بھی اس لمحے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ اماں نے ایک گہری سانس لی۔ پتہ ہے آمنہ، جب میں تنہائی میں روتی تھی صرف ایک بات سوچتی تھی، کیا میری بیٹی کبھی میرے درد کو محسوس کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اور جب تو آئی تو مجھے لگا روح کو وہ چین مل گیا جس کی میں ہمیشہ طلبگار رہی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگایا۔ اماں، اب آپ کبھی اکیلی نہیں ہوں گی، نہ آپ کا کوئی آنسو بہے گا، نہ آواز دبے گی۔ شام گہری ہونے لگی، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگے، جیسے فطرت بھی کہہ رہی ہو کہ جو سفر دکھ سے شروع ہوتا ہے وہ صبر کے راستے پر چل کر سچائی کے انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اماں کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف انصاف پا لینے کے بعد ابھرتی ہے، اور میں دل ہی دل میں سوچتی رہی، کبھی کبھی اللہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور وہ جب بولتا ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ لمحہ تھا جہاں دعا، صبر اور بیٹی کی محبت نے مل کر ایک ماں کو وہ مقام دلایا تھا جو صرف رب کی عدالت سے ہی ممکن تھا۔